اللهم صل وسلم وزد وتفضل وتبارك وانعم على افضل الموجودات واحسن الموجودات واكمل الموجودات واجمل الموجودات سيد السادات سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه اجمعین. الہی وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو، ثنا ایسی جو ہر آئینہ شایان محمد ہو. وہ جان پاک دے یا رب جو قربان محمد ہو، وہ دل دے جو شکار تیر مژگان محمد ہو. مقام لی مع اللہ تک بھلا کس کی رسائی ہو، جب اس خلوت قدام خاص جانان محمد ہو. بدل جائے شب بخت سیاہ صبح دل آرا سے، اگر جلوہ نما روئے درخشان محمد ہو. علیم خستہ جان تنگ آ گیا ہے درد ہجرا سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو. الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وصيه عنه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا کہ اس دنیا کو نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے اللہ سبحانہ و تعالی ربیع الاول کو چنا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس مہینے میں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا کہ مدینہ شریف کو نوازنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے دوبارہ ربیع الاول کو چنا، لہٰذا ہجرت مکمل ہوا. ربیع الاول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، داخل ہوئے ربیع الاول سے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا کہ آخرت پر نعمت نوازنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے پھر بھی ربیع الاول کو چنے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت تک اسی مہینے میں اللہ چلے گئے. ربیع الاول حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آئے، کچھ مٹی لے کر آپ نے آنکھوں پہ لگائی، خوشبودار مٹی، اور پھر یہی فرمایا: ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عد لياليا. یہ کیا بات ہے کہ جس نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کو سونگے کہ تمام زمانے کے لیے کسی خوشبودار چیز سونگنے کے لیے سونگنے نہیں چاہتے. ایسے مصیبتیں مجھ پر نازل ہوئے، اگر ایسے مصیبتیں دن پر وہ نازل ہوئے تو دن جو ہے رات بن جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول کے ربط اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس نعمت کو بخشے کہ ہم ربیع الاول میں ہیں. ہم کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ ہم جمع ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نعمت کو ہمیں نوازا کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اتباع کرتے ہیں، اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جمع ہوتے ہیں خوشی اظہار کرنے کے لیے، اور یہ خوشی اظہار کرنے کے لیے ایک چھوٹی بات نہیں ہے. ابو لہب آپ نے اس عمر کے اس آخری 15 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، مسلسل طور پر مخالفت کی. ابو لہب کے مرنے کے بعد امام البخاری اس حدیث کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں کہ ان کے موت کے بعد ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، ان کی حالت بہت خراب،
تھی. پوچھا ان سے کہ کیا ملا؟ اس نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ مجھے کوئی آرام نہیں ملی جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، اس کے علاوہ کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان مجھ سے پانی ملتا ہے، اور پانی اس لیے ملتا ہے کہ میں سویبہ کو آزادی دے دی. سویبہ ابو لہب کی باندھی تھی، اور وہ اسی خوشخبری لے کر آئے تھے ابو لہب کے پاس کہ ان کے بھائی عبداللہ جس کے جو فوت ہو چکے تھے، ان کے ایک بچہ پیدا ہوا، اور ابو لہب اتنے خوش ہو گیا کہ ان کو آزاد کر لیا اپنے ہاتھ کے اس طریقے سے. اس واحد فعل، اس کے باوجود کہ 15 سال تک جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے شروع کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، 15 سال تک مخالفت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوشی، ان کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ، اس کو معلوم یہی تھا کہ یہ میرا بھائی جو فوت ہو چکا ہے، ان کا بیٹا. اس ایک دفعہ اس نے خوشی اظہار کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ gives him a relaxation in punishment. One of the poets of Islam, al-Damishqi, said, إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بالتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. When this is a kafir whose censure has come in the Quran, بالتبت يدا أبي لهب وتب, and he will be in the punishment forever. It is transmitted that on Mondays always he is given a relaxation in punishment because he demonstrated happiness at the birth of Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بندے کے بارے میں جو پوری زندگی تک وہ خوشی اظہار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور موحد وہ فوت یہ انتقال ہوا as a believer in توحید. جب یہ کافر کو ایک دفعہ کی خوشی کو اجر ملتا ہے، اجر اس کا یہ ہے کہ اس کی عذاب جو ہے وہ کمی ہوتی ہے ہر پیر کے دن، اس لیے کہ پیر کے دن، یہ دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ ہر پیر کے دن. تو کیا ایک جو پوری زندگی تک خوشی اظہار کرتے ہیں، اس کو کیا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ ہے ہم جمع ہوتے ہیں خوشی اظہار کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ ہم جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ہدایت لائی، ہم جو ہے اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی الرحمن الرحیم خیر الراحمین ارحم الراحمین كتب على نفسه الرحمة رحمتي وسعت كل شيء. اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہاں رب العالمین، تمام جہان کا رب فرماتا ہے. اس آیت جو چند بار سن چکے ہیں آج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوا رحمت للعالمین، تمام عالمین کا کی رحمت. یہ عالمین جو ہم جانتے ہیں اور یہ عالمین جو ہم نہیں جانتے. ہم جانتے ہیں عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم النباتات، عالم الحیوانات، اور تمام اتنے عالمیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. جس عالم کے رب اللہ ہے اس عالم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. ہم جانتے یا نہ جانتے کون سے عالم ہم نہیں جانتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ پورے عالمین تخلیق ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امام عبدالرزاق الصنعانی اپنے مصنف میں اس حدیث کو یہ ٹرانسمیٹ کیے، اور اس حدیث کو جو پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث، ضعیف ویک حدیث ہے، لیکن اب یہ ریسرچ کے بنا پر یہ معلوم ہوا کہ حدیث ویک نہیں ہے، اٹ از اے ساؤنڈ حدیث، کہ آدم علیہ السلام جب غلطی کی، رسول اس حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام جب غلطی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گناہ کی، غلطی کی، اس لیے کہ اہل سنت کی عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم، کوئی گناہ نہیں ہے، غلطی کی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، I ask you for the right of Muhammad to forgive me۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پوچھا، اے آدم یہ کیسے محمد کو جانتے ہیں جب میں محمد کو نہیں تخلیق کی ابھی تک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب اس کے وجہ سے کہ جب مجھے تخلیق کی اپنے ہاتھ سے اور مجھ میں اپنی روح کی طرف سے breathe into me، میں اپنے سر کو اٹھایا اور دیکھا ہے کہ عرش کے uprights of the عرش میں نے یہ دیکھا، یہ مکتوب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کلمہ طیبہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن کلمہ میں لفظ اور نہیں ہے، اللہ اور محمد کے نام ساتھ ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سائڈ بائی سائڈ۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اللہ، تو اللہ کسی نام اپنے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ نہیں لگائیں گے سوا جو سب سے محبوب ترین خلق ہے آپ کے، تیرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اسے بے شک وہ سب سے محبوب ترین ہے مجھ سے، مخلوقات سے، مجھ سے دعا کرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے، اور میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر بولا وَلَوْلَا مُحَمَّد مَا خَلَقْتُكَ، had it not been for Muhammad I would not have created you۔ اگر محمد نہ ہوتے میں تجھ کو پیدا نہیں، تخلیق نہیں کرتا۔